الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل مناقب بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج اہل بیت اطہار کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، ارشاد ربانی ہوا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کہ تمہیں ہر قسم کی آلودگی سے پاک فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرما رہا ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست آلودگی سے پاک کرنے، اور وہ کہتا ہے ایسا پاک کروں گا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام اہل بیت پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر قسم کی نجاست سے آلودگی سے پاک فرما دیا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا
کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اہل بیت، ان کے علاوہ کسی کو وہ اہل بیت نہیں مانتے، اور ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین، اور اس آیت کے مطابق جو علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ بیویاں، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کہیں پر اپنی گھر والوں کا ذکر کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ میری گھر والی ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیوی، بیٹی نہیں ہوتی۔ بیٹی کو کوئی بھی گھر والی نہیں کہتا، بیٹی تو بیٹی ہے، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا گھر دوسرا ہے۔ گھر والی سے مراد کون ہے؟ اس کی بیوی، اس کی اہلیہ، اس کی زوجہ۔ تو اہل بیت ازواج مطہرات۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو اہل بیت نہیں مانتے؟ ہم بالکل مانتے ہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے اپنی چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ دیکھو حضور نے ان کو چادر اڑائی اور کسی کو نہیں اڑائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا شبہ چادر ڈالی، دعا فرمائی، لیکن مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھیں، اہل بیت میں داخل ہی سمجھیں۔ اور ان پر کیوں نہیں چادر ڈالی، ان کو کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ تو تھے ہی اہل بیت۔ داماد جو ہوتا ہے وہ اہل بیت میں نہیں ہوتا، بیٹی کا گھر دوسرا ہوتا ہے، گھر والی سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم پر چادر ڈالی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت۔ اور ایک اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، جب آپ گزرتے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے آگے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے میرے اہل بیت تم پر سلامتی ہو، صلات۔ کہتے دیکھو حضور نے ان کے لیے کہا اور کسی کے لیے نہیں کہا۔ ہم کہتے اس لیے نہیں کہا کہ وہ تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل تھے، جو داخل نہیں تھے ان کے لیے کہا تاکہ کوئی ان کو خارج نہ سمجھے، ان کو اہل بیت میں داخل سمجھے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں سمجھتے، وہ صرف ان پنجتن پاک کو سمجھتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت جعفر یہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے یہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو پاک کرنے کے لیے کہا، اور حقیقت میں ان کو پاک کر دیا، ایسا پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق۔ اور ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرما دی۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت
تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ایسا پاک کیا کہ قرآن میں آیت تطہیر نازل فرما دی، قیامت تک کے لیے ان کے لیے گواہی ہو گئی، ایک مہر ہو گئی، ثبوت ہو گیا، اللہ نے ان کو پاک فرما دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کروں گا کہ جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اہل بیت کی شان میں اور بھی بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، منتشر نہ ہو، افتراق انتشار نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ نے کیا آسمان سے کوئی رسی لٹکا رکھی؟ ہم سب مل کے اس کو پکڑ لیں؟ نہیں، رسی سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی، ہم اہل بیت ہیں، اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہیں، ہمارے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ آیت بھی اہل بیت کی شان ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اہل ذکر ہم اہل بیت، ہم سے پوچھو، ہم جانتے ہیں قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر، کس وقت، کس لمحے، کس دن، کس معاملے میں نازل ہوئی ہے، یہ سب جانتے تھے۔ تو اہل ذکر سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم سے پوچھو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو پاک فرما دیا، ایسا پاک فرما دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق۔ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرما دی اور متعدد آیات بینات ان کی شان مبارکہ میں نازل فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہو۔ مجھے محبوب رکھا، حسن حسین کو محبوب رکھا اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، بشارت عظیمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھتے ہیں، سچی محبت رکھتے ہیں۔ اب دوسری دلیل جو وہ لوگ پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی صاحبزادیاں؟ 4، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے ان کا نام بھول گئے؟ سب سے مشہور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ یہ کہتے نہیں ایک، یہ ایک ہی کو مانتے ہیں، صرف حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر باقی بھی ہوتی تو حضور مباہلے میں ان کو کیوں نہیں لے گئے؟ تم کہتے ہو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اگر یہ بھی تھیں تو ان کو کیوں نہیں لے گئے؟ کس کو لے گئے؟ صرف حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور ان کو لے گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اور مباہلہ جو تھا وہ آپ سن چکے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے مناظرے کی غرض سے، اور آگے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کس بات پر؟ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے بیٹے کیسے؟ اس لیے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، ان کا باپ اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو ان کا باپ معاذ اللہ اللہ ہو گیا اور وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، یہ کون سی دلیل ہے؟ اور اگر تم یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ ان کا باپ نہیں اس لیے ان کا باپ اللہ ہے، تو ان سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کا تو باپ نہیں، ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہو۔ حقیقت ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں، ابو البشر وہی ہے، بشریت کی ابتدا وہیں سے ہو رہی، آدمیت کی ابتدا وہیں سے ہو رہی، انسانیت کی ابتدا وہیں سے ہو رہی۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، دنیا کے پہلے بشر حضرت آدم، دنیا کے پہلے آدمی حضرت آدم، ابتدا وہیں سے ہو رہی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تمہاری یہی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں، معاذ اللہ، تو ان کا باپ اللہ ہے، تو ان سے پہلے حضرت آدم کو پھر کہو اللہ کا بیٹا، کہ ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بین دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے مباہلہ کر لو۔ مقرر ہو گیا وقت، ٹائم مقرر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والو فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ آ جاؤ۔ وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آ جاؤ۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہے اسے عزت دے، جو جھوٹا ہے اسے ذلیل کر دے۔ آیت ربانی نازل ہو گئی۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں مباہلے کے لیے، لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم آتے ہیں کچھ دن کے بعد۔ وہ چلے گئے، اور جب وہ لوگ آئے واپس تو اپنے بڑے بڑے پادریوں کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت عالم ہیں، ہماری طرف سے یہ مباہلہ کریں گے، ان کو لے کر آئے، اور ایک ایسا جس کی بھویں بھی سفید تھی، بہت بوڑھا عمر رسیدہ۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ چمکتے ہوئے لباس پہن کر آئے، بہت قیمتی لباس، چمکتے ہوئے لباس، جن کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، ایک رعب ڈالنے کے لیے ایسے قیمتی لباس پہن کر چمک رہے ہیں۔ آ گئے میدان مباہلہ میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے میدان مباہلہ میں تشریف لائے، آپ کی گود میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، انگلی پکڑے ہوئے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، آپ کے پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے پیچھے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو لے کر سرکار میدان مباہلہ میں گئے اور ان سے فرمایا سنو،
جس وقت میں ان کے لیے دعائے ضرر کروں تم سب اس پر آمین کہنا. اپنے اہل بیت سے فرمایا جب میں ان کے لیے دعا کر دوں دعائے ضرر تو تم کیا کہنا؟ آمین. انہوں نے کہا ٹھیک. پھر سرکار نے اپنی چادر ان پہ ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. سرکار تشریف لے گئے. اب کیا ہوا؟ وہ عیسائی چمکتے ہوئے قیمتی لباس پہن کر آئیں اپنا رعب ڈالنے کے لیے، اور ایسے لباس کے جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اتنا قیمتی لباس پہن کر آئی. اور حضور پرنور علیہ السلام اسی سادگی کے ساتھ سادے لباس میں تشریف لے گئے، اہل بیت بھی سادے لباس میں. لیکن کیفیت کیا تھی کہ ادھر ان کے کپڑے چمکتے تھے تو ادھر اہل بیت کے چہرے چمکتے تھے. ادھر کپڑے چمکتے تھے ادھر چہرے چمکتے تھے. وہ جو ان کا ایک بڑا پادری تھا جو بہت زیادہ ضعیف، اس نے دور سے دیکھا، ابھی مباہلہ شروع نہیں ہوا، دور سے دیکھا، فوراً کہتے ٹھہر جاؤ، لا تباہلوا وہلکوا، مباہلہ مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اپنے لوگوں کو روک رہا ہے، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، کیوں؟ ہلاک ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا لو ہم تو تجھے لے کر آئے تھے کہ تو ہماری طرف سے بولے، یہ تو ہمیں روک رہا، کیوں نہیں مباہلہ کریں؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسموں کو پورا فرما دے. یا علی، اگر یہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسموں کو پورا کر دے گا. ان سے مباہلہ مت کرو، ان سے معذرت کر لو اور خیریت چاہتے ہو واپس چلو. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے فوراً کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم نہیں کر رہے مباہلہ. سرکار نے فرمایا اچھا نہیں کرتے؟ کہا نہیں ہم نہیں کرتے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عیسائی مجھ سے مباہلہ کر لیتے میں ان کے لیے دعائیں ضرر کر دیتا اور اس دعا پر میرے اہل بیت آمین کہہ دیتے، خدا کی قسم یہ جتنے بھی تھے یہ بندر اور سور کی شکل میں متشکل ہو جاتے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا. خیریت رہی کہ معذرت کر لی، مقابلے میں نہیں آئے، معذرت کر کے نکل گئے. یہ ہے وہ مباہلہ. تو اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام ان کو نہیں لے گئے. کس کو؟ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم. اس کا جواب یہ ہے، علماء کرام نے لکھا حضور علیہ السلام 3 صاحبزادیوں کو کیوں نہیں لے گئے، صرف حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں لے گئے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا 2 ہجری میں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 8 ہجری میں، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 9 ہجری میں، اور مباہلہ ہوا 10 ہجری میں. مباہلہ ہوا 10 ہجری میں تو وہ تو اس سے پہلے ہی وصال فرمائے. اب کون تھی؟ ایک صاحبزادی تھی، سرکار ان کو ساتھ لے گئے. یہ ہے اس کا جواب. لیکن حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی؟ 4. یہ اس کا جواب ہے. اس وجہ سے حضور علیہ السلام نہیں لے گئے. پھر سرکار نے اپنے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی. فرمائے لوگوں اللہ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے اور تمہیں بڑی اچھی نعمتیں کھلاتا. اللہ سے محبت رکھو. مجھ سے محبت رکھو اللہ کی وجہ سے کہ میں اللہ کا سچا رسول. پھر فرمایا میرے اہل بیت سے محبت رکھو میری وجہ سے کہ وہ میرے اہل بیت، میرے گھرانے والے. پھر ایک اور مقام پہ فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح.
ومن رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ غرق ہو گئے۔ یہی ہوا نا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، آپ نے سنا ہوگا ایک عظیم شان کشتی انہوں نے بنائی، ہر ذی روح جاندار کا ایک جوڑا اس میں رکھ لیا، جتنے اہل ایمان تھے اس وقت وہ سب کشتی میں بٹھا لیے، جتنے جاندار تھے چرند پرند حیوان سب کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ کیوں؟ جو کشتی میں رہے گا وہ طوفان سے محفوظ رہے گا، اور جو کشتی سے باہر ہوگا غرق ہو جائے گا۔ طوفان نو کوئی معمولی تو نہیں تھا، کشتی تیار ہو گئی، کافی دن میں تیار ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بٹھایا، جتنے جاندار تھے، جتنے چرند پرند حیوان جتنے بھی تھے سب کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لیا، اتنی بڑی کشتی تھی۔ اب جب طوفان نو آیا، جو کشتی میں تھا محفوظ رہا، اور جو اس سے باہر تھا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مثال دی اپنے اہل بیت کی، فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، ومن رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جس نے اعراض کیا سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی جس نے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہی نجات یافتہ ہوگا، اور جس نے چھوڑ دیا غرق ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اپنے صحابہ کے لیے فرمایا جو ہم کل بیان کر چکے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اہل بیت کو بنایا نجات کی کشتی، اہل بیت کو بنایا نجات کی کشتی، اور صحابہ کو بنایا ہدایت کا ستارہ۔ یہی کہا نا میرے صحابہ کی مثال کیسی ہے؟ کالنجوم، آسمان ہدایت کے ستارے، اور اہل بیت نجات کی کشتی۔ سوال یہ پیدا ہوا، یہ مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی؟ صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، اہل بیت نجات کی کشتی۔ مثال اس لیے دی کہ اس زمانے میں، آج سے 1400 یا 1500 سال پہلے جو بحری سفر ہوتا تھا وہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہوتا۔ آج تو سائنس نے ترقی کر لی نا، ریڈار لگے ہوئے ہیں، سائنسی آلات لگے ہوئے ہیں، وہ پانی کا جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو یا کوئی کار ہو یا ہیلی کاپٹر ہو، سائنس نے ترقی کر لی، آلات لگے ہوئے، جیسے ہی وہ کیپٹن بیٹھتا ہے وہ اس کو سیٹ کر دیتا ہے، جس سمت جانا ہے اسی سمت میں اس کو سیٹ کر دیا، اب آرام سے بیٹھا ہے، وہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود سمت چینج ہو جائے گی، مڑنا ہے تو جہاز مڑ جائے گا، نہیں مڑنا تو سیدھا جائے گا۔ یہی بحری جہاز کا حال کہ دن ہو یا رات ہو، ریڈار اس میں لگے ہوئے ہیں، جدھر جانا ہے اس کو سیٹ کر دیا، خود بخود پہنچا دے۔ لیکن آج سے 1400 یا 1500 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ جب رات میں بحری سفر ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کر ہدایت حاصل کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے، اس کو دیکھ کر چلتے تھے، اور اگر نہ دیکھے تو بھٹک جاتے تھے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ میرے اہل بیت نجات کی کشتی ہیں اور میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، بیٹھو یہاں اور نظر ہو وہاں، بیٹھو یہاں اور نظر ہو وہاں۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ کو جانا ہے خالی ساحل پر کھڑے رہو، ستاروں کو دیکھتے رہو، منزل پہ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں۔ اور کشتی میں بیٹھ گئے، ستاروں سے نظر ہٹا لی، تب پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، بھٹک جاؤ۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کشتی میں بھی بیٹھو اور ستاروں پر بھی نظر رکھو، کشتی میں بھی بیٹھو اور ستاروں پر بھی نظر رکھو، تب
منزل مقصود پر پہنچو گے، اس لیے کہ کشتی میں بیٹھو گے تو کشتی تمہیں سفر کرائے گی، اور ستاروں کو دیکھو گے تو وہ رہنمائی کریں گے کہ کس طرف جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو تو ایک ہاتھ میں صحابہ کا، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا۔ اگر صرف صحابہ سے محبت ہوگی، اہل بیت کا دامن نہیں، تو منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اور صرف اہل بیت کی محبت اور صحابہ کے لیے بغض ہے تب بھی منزل پر نہیں پہنچ۔ منزل پر کون پہنچے گا؟ دونوں سے جو محبت رکھے گا۔ کون پہنچے گا؟ جو دونوں سے محبت رکھے گا۔ آج کچھ لوگ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کی شان میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صرف صحابہ کو مانتے، صحابہ کے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں، صحابہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے ریلیاں نکالی نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، وہ ریلی نکالنا جائز ہے، اور میلاد النبی کا جلوس ہو تو وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، اس پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ اپنی ریلی جائز ہے، ارے صحابہ کے لیے ریلی جائز ہے، اور جس کے دم سے صحابی بنا ہے اس کے جلوس کو ناجائز؟ کیسی بے عقلی کی بات، کیسی بات ہے؟ صحابہ بنے کس کی وجہ سے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھنے کی وجہ سے۔ سرکار نہ ہوتے تو صحابہ نہ ہوتے، پوری کائنات نہ ہوتی۔ عجیب بے عقل لوگ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ بیٹھو یہاں، نظر ہو وہاں، نہ ان کی شان میں گستاخی ہو نہ ان کی شان میں گستاخی ہو، ان کی بھی محبت ہو ان کی بھی محبت ہو، ان کا بھی دامن ہاتھ میں ہو ان کا بھی دامن ہاتھ میں ہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دونوں جگہ کامیاب۔ اس لیے مثال دی۔ اچھا، اب ایک بات اور قابل غور ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ اہل بیت نجات کی کشتی، یہی فرمایا نا، اور صحابہ ہدایت کے ستارے، یہی فرمایا نا، اہل بیت نجات کی کشتی، صحابہ ہدایت کے ستارے۔ اگر ترتیب الٹ دی جائے تب، ترتیب اگر الٹ دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ حضور فرماتے میرے صحابہ نجات کی کشتی ہیں، اب میرے اہل بیت ہدایت کے ستارے؟ ایسا نہیں کیا۔ اہل بیت نجات کی کشتی، صحابہ ہدایت کے ستارے۔ سوال یہ پیدا ہوا، اہل بیت کو ہدایت کا ستارہ کیوں نہیں بنایا، اور صحابہ کو نجات کی کشتی کیوں نہیں بنایا؟ یہ نجات کی کشتی، وہ ہدایت کا ستارہ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اگر میں نے صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیا تو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی، دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی۔ وہ تو وقت آنا ہی تھا نا بھئی، صحابی وہ ہے نا جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اب وہ کتنے عرصے زندہ رہے گا؟ کتنی عمر ہوگی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 120 سال، چلو 200 سال، پھر بالآخر جانا ہے واپس۔ ایک وقت آنا تھا نا، کیونکہ صحابی کا کام آگے صحابی بنانا نہیں، صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے، اور تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی ہے۔ صحابی خود بن گیا مگر آگے صحابی نہیں بنا سکتا۔ آگے جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا، وہ تابعی بنے گا، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی، پھر بزرگان دین، پھر اولیاء کاملین، پھر ائمہ مجتہدین، اس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک وقت آنا تھا کہ دنیا صحابہ سے خالی ہونی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے اگر میں نے اپنے صحابہ کو نجات کی کشتی بنا دیا اور وہ وقت آئے گا کہ دنیا میرے صحابہ سے خالی ہو جائے گی، سب وصال کر جائیں گے، تو پھر یہ میری امت نجات کی کشتی کس کو بنائے گی؟ پھر میری امت کو نجات کیسے ملے گی؟ پھر یہ کس کشتی میں سوار ہوگی؟ اگر میں نے ان کو نجات کی کشتی بنا دیا
ایک وقت آئے گا کہ دنیا صحابہ سے خالی ہو جائے گی، لیکن میرے اہل بیت قیامت تک رہیں گے، میری نسل کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے میں اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو نجات کی کشتی بنا دوں، تاکہ قیامت تک کے لیے انتظام کر دوں، جو ان کے دامن کو پکڑ لے وہ پار ہی پار ہو جائے۔ اللہ یا علی جاری رہے۔ سمجھ گئے بات؟ اس لیے ترتیب یہ رکھی، اہل بیت نجات کی کشتی ہیں اور صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اے اہل صفا، اہل وفا، تم نے ہماری مدد کی، تم ہمارے ساتھ رہے، تم نے جہاد کیا، تمہاری قربانیاں، تمہاری وفاداریاں سب قبول ہو گئیں۔ اب اس کا صلہ تمہیں یہ ملا ہے کہ تم قیامت تک آسمان ہدایت پر ستارہ بن کے چمکتے رہو۔ اب میں اپنے اہل بیت کو مصیبت میں ڈالوں گا، طوفان کربلا اس کے اوپر سے گزرے گا، بھوکا یہ رہے گا، پیاسا یہ رہے گا، ظلم یہ سہے گا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے میں اس کو نجات کی کشتی بنا رہا ہوں۔ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ اب بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن یاد رکھو، دونوں سے محبت رکھنی ہے، دونوں سے۔ دونوں حضور علیہ السلام کے مقرب ہیں، دونوں سے سرکار محبت کرتے تھے اور دونوں سرکار سے محبت کرتے تھے، اہل بیت اور صحابہ۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت و جماعت کسی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی نہیں کرتے، ہم سب سے محبت رکھتے۔ اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی انہی دونوں کی وجہ سے اس دنیا میں بھی کامیاب، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب۔ حضور علیہ السلام کتنی محبت کرتے اپنے اہل بیت سے۔ جب سفر پر جاتے تو اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے ان کے گھر تشریف لے جاتے، پھر اپنے کاشان نبوت میں جاتے۔ اور ایک محبت کا انداز یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام جاتے تو سیدہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، حضور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، وہ سرکار کے دستے مبارک کو بوسہ دیتے، اور جب وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آتی تو حضور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک ہے قیام تعظیمی اور ایک ہے قیام محبت۔ قیام تعظیمی اور قیام محبت، اگر بڑا چھوٹے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے تو یہ ہے قیام محبت، اور چھوٹا بڑے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے یہ ہے قیام تعظیمی۔ سمجھ گئے نا؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی بڑا آیا کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، اور بڑا چھوٹے کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے قیام تعظیمی نہیں ہے، قیام محبت۔ جب سرکار خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے اور وہ کھڑی ہو جاتی تو یہ قیام تعظیمی ہے، اور حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے وہ آتی اور سرکار کھڑے ہو جاتے، یہ قیام محبت۔ سمجھ گئے نا؟ قیام محبت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مطلق قیام کو برا مت کہو۔ یہ کہتے ہیں نا، کیوں کھڑے ہوتے ہو تم؟ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تمہیں نظر آ رہا کہ حضور علیہ السلام سلام میں آ رہے ہیں؟ کیا تم نے دیکھا ہے جو تم تعظیم کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں تعظیم کے لیے دیکھنا ضروری نہیں۔ یاد رکھیے، تعظیم کے لیے کسی کا نظر آنا، دیکھنا ضروری نہیں۔ بتائیے، بیت اللہ آپ کو نظر آتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت نماز، منہ میں کعبہ شریف کی طرف، کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ ہم اس طرف پیر نہیں کرتے، ہم اس طرف تھوکتے نہیں۔ کیوں؟ قبلہ ہے۔
تعظیم کے لیے نظر آنا ضروری نہیں، تعظیم ضروری ہے، اسی لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے کہ سلام میں تشریف لے، یہ ان کی محفل ہے، وہ آقا ہیں، وہ مولا ہیں، وہ مالک ہیں، وہ ملجا ہیں، وہ ماوا ہیں، ہم نے محفل سجا دی ہے، اگر سرکار کرم فرما دے تو تشریف لے آئے۔ ہم نے محفل سجا دی اور ادب سے کھڑے بھی ہو گئے، ادب سے کھڑے ہو گئے، ان کی شان ہے، وہ چاہیں تو آ جائیں، ساری محفل انہی کی ہے، پوری کائنات میں جہاں بھی محفل ہو رہی ہے سب سرکار کی بارگاہ میں محفل، ہر محفل کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو سلام کر رہا ہے شان کے مطابق جواب عطا فرما رہا۔ تو قیام تعظیمی اور قیام محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ایک دن سخت گرمی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں، سرکار نے مجھ سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کی خیریت معلوم کر کے آؤ، میری شہزادی کا حال کیا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں وہاں سے چلی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، تمازت ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی، تو میں نے دروازے کے باہر سے چکی چلنے کی آواز کو سنا۔ کس کو؟ چکی چلنے کی، چکی ہوتی نا آٹا پیسنے کی، وہ سیدہ خاتون جنت خود اپنے ہاتھ سے چلاتی، شہنشاہ کون و مکا کی شہزادی اپنے ہاتھ سے کام کر رہی۔ ان کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ آج کی مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ، اس مقام پر ہوتے ہوئے، اس مرتبے پر ہوتے ہوئے، اور کیا مقام اور مرتبہ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کل قیامت کے دن جب فاطمہ پل صراط سے گزریں گی، ایک منادی ندا کرے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ گزر رہی۔ اور جب اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے تو فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ خاتون جنت پل صراط سے گزر جائیں گے، یہ ان کا مقام۔ اور ان کا مقام یہ ہے کہ دنیا والے اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، خود طے کرتے ہیں، ان کی شادی کو طے کیا پروردگار عالم نے۔ سرکار نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کوئی چیز ہے، نکاح کا انتظام کرو۔ یا رسول اللہ یہ زرع ہے، فرمایا جاؤ اسے بیچ دو، اسے بیچ کر انتظام کر لو۔ چلے بیچنے کے لیے، جب نکلے تو راستے میں ملے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ کتنے میں بیچیں گے؟ انہوں نے قیمت بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے قیمت دے دی۔ اب دیکھو صحابہ سے محبت، اہل بیت اور صحابہ میں آپس میں محبت دیکھی۔ انہوں نے قیمت دے دی، کس نے؟ حضرت عثمان نے حضرت علی کو۔ اور جب قیمت دے دی تو اس کے بعد وہی زرع تحفے میں پھر پیش کر دی۔ جانتے تھے ان کو ضرورت ہے تو پہلے قیمت پوچھ کر قیمت ادا کر دی، اور شادی کی خوشی میں وہ زرع بھی دے دی۔ کیسی بابرکت اور مقدس شادی تھی کہ جس کا انتظام، جس کا حکم عرش اعظم سے ہو رہا ہے اور انتظام فرش پر ہو رہا ہے، اور کرنے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صبح نور چشمے رحمت للعالمی زہرا
نگین خاتم تسکین ختم المرسلین زہرا، وہ زہرا جو شبیہ اسوہ سرکار عالی تھی، علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی تھی۔ علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی تھی۔ پروردگار عالم کے حکم سے سرکار نے فرمایا اس شادی میں 40,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے۔ غور کرو، 40,000 ملائکہ نے شرکت کی۔ کیسی مقدس اور بابرکت محفل ہوگی، اور کیسے پاکیزہ وہ دلہن دولہا ہوں گے۔ عرش اعظم سے حکم مل رہا ہے، رسول اعظم انتظام فرما رہے ہیں اور نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اور دیا کیا اپنی بیٹی کو؟ آج ہم کیا کیا دیتے ہیں، اور ہم نے ان رسموں کو بڑھا بڑھا کر کہاں کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں ٹی وی بھی ہو تو اس میں فریج بھی ہو، اس میں فلاں چیز بھی ہو۔ کافی چیزیں ہیں نا، اگر میں گنواؤں گا تو کافی ٹائم اس میں صرف ہو جائے گا۔ وہ آپ سب جانتے، گنوانے کی ضرورت نہیں۔ سادگی میں جتنی آسانی ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اسلام نے سادگی کا درس دیا۔ اگر مسلمان سادگی اختیار کر لیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم دیتے ہیں اس کے لیے پیسہ چاہیے نا، اور کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ کیا کرے، وہ کسی سے قرض لے گا اپنی عزت کے لیے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے، اس نے کچھ دیا ہی نہیں۔ سنو، شہنشاہ کون و مکان نے اپنی شہزادی کو رخصت کیا تو جہیز میں کیا دیا؟ کتنی سادگی کے ساتھ اپنی شہزادی کو رخصت کیا۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ملا؟ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، مشقت عمر بھر کرنا لکھا تھا جو مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ یہ جہیز دیا حضور پرنور علیہ السلام، ان دونوں کے لیے دعا فرما دی، مولا ان کی اولاد میں برکت دے، ان میں برکت عطا کر۔ اور سرکار کی دعا اسی وقت بارگاہ رب العزت میں قبول۔ شہنشاہ کون و مکان کی شہزادی ہونے کے باوجود عبادت اپنی جگہ ہے، ریاضت اپنی جگہ ہے، تقوی اپنی جگہ ہے، پرہیزگاری اپنی جگہ ہے، اور گھر کا کام یہ سب کچھ اپنی جگہ۔ چکیاں پیس رہی تو ام ایمن کہتی ہیں جب میں وہاں گئی تو باہر سے ہی چکی چلنے کی آواز آ رہی۔ چکی چلتی ہے نا، اس کی آواز آتی۔ آج کل ہم شاید اندازہ نہیں کر سکے اس لیے ہم نے چکی دیکھی نہیں، پسا پسایا آٹا لے کر آ گئے، اور کوئی چیز پیسنی ہے تو گرینڈر میں رکھا، بٹن دبایا، فٹ سے پس گیا۔ آسانی ہے نا، عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں، شوہر سے کہ جاؤ تندور کی روٹی لے آؤ، وہ بیچارہ گیا بھاگ کے لے کر آ گئے، روٹی پکانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا آج کل،
اب مجھے نہیں پتا کھارا در میٹھا در میں کیا ہوتا ہے، خیر ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ پکاتی ہوں گی گھر میں، ایسا نہیں کہ ناراض ہو جائیں. تو چکی چلنے کی آواز آتی. ام ایمن کہتی ہیں باہر سے میں نے سنا چکی چلنے کی آواز آ رہی. میں نے دروازے پہ دستک دی تو کھولا کسی نے نہیں. جب کوئی چکی چلا رہا ہے تو دروازے پہ دستک دی جائے گی تو کھولنا چاہیے نا. جب نہیں کھولا تو انہوں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو حیران کن منظر دیکھا. کہتی میں نے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ چکی خود بخود چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آتا تھا. امام حسن کا جھولا خود بخود جھول رہا تھا، جھلانے والا نظر نہیں آتا. کون چکی چلا رہا، کون جھولا جھلا رہا؟ حیران ہوئی اور وہاں سے واپس حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا حال ہے میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا؟ آ کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں پر گئی، اس طرح میں نے چکی کی آواز کو سنا، دروازے پہ دستک دی کسی نے کھولا نہیں، میں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو جب میں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو چکی خود بخود چل رہی تھی، چلانے والا نظر نہیں آتا تھا، اور امام حسن کا جھولا خود بخود جھول رہا تھا، جھلانے والا نظر نہیں آتا. میں حیران ہو گئی. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی فاطمہ اللہ کی باندھی ہے، وہ آج روزے سے ہے، سخت گرمی ہے، تمازت ہے، دھوپ ہے، اللہ نے اس پر نیند غالب کر دی کہ کچھ دیر کے لیے وہ آرام کر لے، اور اس کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا. اس کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، یہ آرام کر لے، اور فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں. وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیا جن کی، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیا جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی. یہ شان ہے خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جس کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں، ملائکہ نازل ہو جائیں، اس کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے اپنی شہزادی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ہم نے دیکھا کہ خاتون جنت تشریف لائیں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئیں. فرماتی ہے ان کی چال بالکل مشابہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال، جیسے سرکار چلتے تھے ایسے وہ بھی چلتی تھی. ان کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا بالکل مشابہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. آ کر سرکار کے دائیں جانب بیٹھ گئی، ہم سب بیٹھے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے اور قریب کیا اور خاتون جنت کے کان میں کچھ کہا تو ہم نے دیکھا کہ بے اختیار ہو کر وہ رونے لگی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی، بے اختیار ہو کر خاتون جنت رونے لگی. ہم حیران ہوئے کہ حضور نے کیا بات کہہ دی کہ یہ رو رہی ہیں. سرکار نے دیکھا، ان کو پھر قریب بلایا، پھر ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ مسکرانے لگی. ہم حیران ہوئے کہ پہلی بات پہ رونے لگی، دوسری بات پہ مسکرانے لگی، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے کھڑی ہوئی اور اسی انداز میں چلتی ہوئی چلی گئی. یہ بات انہوں نے ہمیں نہیں بتائی. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جب ہم نے ان سے یہ معلوم کیا کہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں دن ایسا ہوا تھا،
سرکار نے ایک بات کہی تو آپ رونے لگیں، پھر دوسری بات کہی تو آپ ہنسنے لگیں، مسکرانے لگیں. یہ اچانک رونے اور اچانک ہنسنے کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی مرتبہ بابا جان نے میرے کان میں جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ اپنے وصال کی خبر سنائی. فاطمہ میں اب عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں. تو یہ سن کر بے اختیار مجھے رونا آ گیا. ظاہر جدائی کی خبر سن کر رونا آ گیا. انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو دوبارہ مجھے قریب بلایا اور کہا، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا. اور یہی ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 ماہ بعد خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا. اور اہل بیت میں سب سے پہلے ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے. ایک دن سرکار تشریف فرما ہیں، اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور ایک سمت روانہ ہو گئے. صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کہاں چلے گئے. کسی کو پتہ نہیں، ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں. اب ایک آدمی اگر کہیں جائے تو ڈھونڈنے میں کتنی پریشانی، لیکن صحابہ کو ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ سرکار جدھر سے گزرتے تھے گلیاں معطر ہو جاتی، خوشبو سونگتے سونگتے آقا تک پہنچ جاتے. سونگتے سونگتے اس مقام تک پہنچ گئے، دیکھا سجدے میں سر ہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے. مولا میری گناہگار امت کو بخش دے، مولا میری گناہگار امت کو بخش دے. صدیق اکبر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی خیبر شکن موجود ہے، دیگر صحابہ. یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے. سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گزارشات عرض پیش کر رہے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو لانا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. سیدہ کے گھر گئے، جا کر پورا ماجرا سنایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ سر مبارک سجدے میں ہے، امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، کافی دیر ہو گئی ہے. کہا اچھا میں چلتی ہوں. سر سے پیر تک اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا اور ان صحابہ کے ساتھ چلی اور اس مقام پر پہنچی. کہا بابا جان سجدے سے سر اٹھائیے. فاطمہ نے جتنی عبادت کی ہے، جتنی ریاضت کی ہے، جو کچھ کیا ہے، سب آپ کی امت پر قربان کرتی ہے، سجدے سے سر اٹھائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دو، آپ کی امت کے ساتھ وہی کریں گے جو فاطمہ چاہیں گی. فاطمہ راضی ہو جائیں گی، ہم ان کو بخش دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا. خاتون جنت نے سجدے میں سر رکھ دیا، رو رو کر اس گناہگار امت کے لیے دعائیں کرتی. وہ نور العین وہ لگتے دل محبوب ربانی، وہ فخر ہاجراؤ آسیہ وہ مریم ثانی، وہ جن کا ایک سجدہ ضامن عفو خطا کارا، وہ جن کی جنبش لب شافع جرم و گناہ گارا. وہ جن کی جنبش لب شافع جرم و گناہ گارا، وہ شب دار وہ صرف رکوع و سجدہ و پہ ہم، وہ جن کی ذات پہ نازا حضور رحمت عالم،
وہ جن کی ذات پہ نازا حضور رحمت عالم. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت سے محبت کی اور محبت کرنے کا حکم دیا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضور نے صرف ان کو اہل بیت کہا. ہم کہتے ہیں نہیں، حضور نے ان کو داخل فرمایا کہ کوئی ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے. تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اہل بیت میں داخل ہیں. حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت جعفر اہل بیت میں داخل ہیں. اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ان سب سے محبت کرتے ہیں اور ان سب کا دامن ہمارے ہاتھ. صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، اور ان دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اہل بیت کی محبت سب پر لازم ہے، ضروری ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اہل بیت سے محبت ہے نا؟ ہے اہل بیت سے محبت؟ سب کو نہیں ہے کیا؟ ہاں شکر ہے سب کو ہے. ٹھیک ہے، جب سب کو محبت ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس کی اداؤں کو اپنایا جائے. جس سے محبت کی جائے اس کی اداؤں کو اپنایا جائے. اہل بیت نے کبھی نماز ترک کی نہیں کی، اور ہم نے کبھی نماز ادا کی؟ اب بولو نہیں کی. نہیں خیر کی تو ہے الحمدللہ، سارے ایسے نہیں. لیکن یہ عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ تو کہہ دیا. ہاں نماز نہیں ترک کریں گے. اگر اہل بیت سے سچی محبت ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے، کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے. تو اگر ان سے محبت ہے تو ان کے طریقے کو اپنائیں اور سوچ لیں کہ کبھی قصداً جان بوجھ کر نماز کو قضا نہیں کریں، تاکہ جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں کل قیامت میں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ صرف محبت کا دعویٰ نہیں تھا، عملی مظاہرہ بھی تھا. محبت کا یہی طریقہ ہے نا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے استاد سے کہے، ایک شاگرد اپنے استاد سے کہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا. وہ کہے گا یہ کون سی محبت ہے؟ مرید کہے پیر صاحب سے میں بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، آپ کے نام پہ میری جان قربان ہے، کہ بڑا اچھا مرید ہے لیکن کہنا نہیں مانوں گا. کہ نہیں یہ محبت ہے یا مذاق ہے؟ یہ محبت ہے. محبت کا تقاضا یہ جو کہا جائے اس پہ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا، جو کہا جائے اس پہ عمل کیا جائے. کوشش کرنی چاہیے حد الامکان. انسان بشر ہے اور بشر سے خطا ممکن ہے، قصداً یا سہواً، جان بوجھ کر یا ویسے گناہ خطا سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن اگر انسان کوشش کرے کوئی کام کرنے کی، اپنا ول پاور استعمال کرے کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کھاؤں گا، میں نماز کو قصداً ترک نہیں کروں گا، میں کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا، میں کسی کے حقوق کو غصب نہیں کروں گا، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، یہ ساری چیزیں اگر وہ اپنا لے سچا پکا مومن مسلمان بن جائے. اور اگر وہ اس بات کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد اس کے شامل حال بھی ہو جائے. حقیقت ہم کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کریں، کیسے کریں، صبح کیسے اٹھیں، فجر کیسے پڑھیں، یہ کام کیسے کریں، وہ کام کیسے کریں. بتائیے یہ جہاز کسی جن نے بنائی؟ انسان نے. فضاؤں کا سینہ چیر دیا، سمندروں کا سینہ چیر دیا، لوہے پر لوہے کو دوڑا دیا، لوہے پر لوہے کو دوڑا دیا. یہ ریل گاڑی کیا ہے؟ لوہا ہے، اور جو پٹری ہے وہ کیا ہے؟ لوہا ہے. لوہے پہ لوہا دوڑ رہا ہے یا نہیں؟ یہ سب انسان کا کام ہے کہ جب وہ کرنے پر آئی تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب وہ فضاؤں کا سینہ چیر سکتا ہے، جب وہ دریاؤں کا سینہ چیر سکتا ہے، جب لوہے پر لوہے کو دوڑا سکتا ہے، جب ایٹم بم بنا سکتا ہے، تو کیا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا.
پڑھ سکتا ہے اگر یہ سوچے. اور دوسری چیز ہم نے پہلے دن ہی آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ ابھی سے نیت کر لیں، ثواب شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی سے نیت کر لیں مجھے صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. فجر کے بعد ظہر کی نیت کر لو، ظہر کے بعد عصر کی نیت کر لو، عصر کے بعد مغرب کی نیت کر لو، مغرب کے بعد عشاء کی نیت کر لو، اور عشاء کے بعد سونے لگو تو نیت کر کے سو جاؤ. صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے، 24 گھنٹے نمازی میں انتظار صلاۃ میں داخل ہے، 24 گھنٹے نماز. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے تو کبھی چھوڑی نہیں، اور ہم نے شاید کبھی پڑھی نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نماز قصدن نہیں چھوڑیں. سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں سر رکھتی تھیں، فجر کی اذان ہو جاتی. مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں. عبادت اور ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہونے کے باوجود شرم اور حیا کا پیکر. وصال کا وقت قریب آتا ہے، آپ نے بلایا 2-3 عورتوں کو، ان سے پوچھا جب جنازہ جاتا ہے، اس زمانے میں جیسے چارپائی ہے، آج کل تو ایک وہ اوپر سے وہ بنا ہوتا ہے نا کہ اوپر رکھ دیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، مساری کے اوپر الگ سے ایک وہ ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. اب اگر ایک آدمی کو لٹا کر چادر ڈال دی جائے تو جسم کی ساخت محسوس ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کس کا جنازہ. خاتون جنت کی شرم و حیا کو دیکھیے، فرمایا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کو بھی لوگ دیکھیں. آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ کھجور کی ٹہنی کو، شاخ کو موڑ کر اس چارپائی کے ساتھ باندھ دیا جائے، اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ جنازہ کس کا. اتنی شرم و حیا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کی ہماری مسلمان خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کے لیے اگر وہ غور سے پڑھیں سیرت خاتون جنت کی تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن ان کی زندگی کا ان کے لیے مشعل راہ. اسی صورت میں پھر آپ کا جنازہ، مقدس جنازہ لے جایا گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، انہوں نے آپ کو غسل دیا اور اسی کیفیت میں کھجوروں کی وہ لکڑیاں باندھ کر اوپر چادر ڈال دی گئی اور پھر سیدہ خاتون جنت کا جنازہ لے جایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی شرم و حیا ان کے اندر تھی، اور انہوں نے اپنے عمل سے آج کی مسلمان خواتین، بلکہ قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال چھوڑ دی، ایک نمونہ بتا دیا. سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں تو محنت ہے، مشقت ہے، ریاضت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے اس لیے کی کہ قیامت تک آنے والی تمام مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال چھوڑ دی، ایک نمونہ چھوڑ دیا. اور حقیقت ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں اگر خاتون جنت کی سیرت کو اپنا لیں تو خدا کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور ان کی سیرت کو اپنا کر، جو ان کی سیرت کو اپنائے گی، اس کی گود میں جو بچہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ اسلام کا ایک پکا اور سچا مسلمان کہلائے گا. کسی شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کے واقعات سنے تو اس نے کہا کیا بات ہے، کیا اس امت میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا؟ جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ کوئی دوسری ماں فاطمہ نہیں ہوئی. پہلے فاطمہ جیسی ماں پیدا ہو، پھر حسن حسین جیسے فرزند پیدا ہو. آج اگر ہماری مائیں بہنیں اس سیرت کو، خاتون جنت کی سیرت کو اپنا لیں، ان کے کردار کو اپنا لیں، ان کی گفتار کو اپنا لیں، ان کی سیرت کا ایک ایک لمحہ اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً ان کی گود میں بھی ایسے فرزند پیدا ہوں گے جو اسلام کے لیے ایک مرد مجاہد اور سچے پکے مسلمان بن جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بینات آپ کے سامنے تلاوت کی،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی آلودگی سے، ناپاکی سے بالکل پاک اور صاف کر دی۔ ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن ہے، اور انشاءاللہ انہی کے وسیلے سے، انہی کی سفارش سے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔